تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو چاہے سو کرے، اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے قبضے میں ہے، اور ہزاروں برس تک، کروڑوں اور لاکھوں برس تک، اور نامعلوم مدت سے انسان اسی پر قائم ہیں، اور اصل چیز یہی ہے، اور یہ عقیدہ کہ اللہ کائنات میں اصل ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے بلا کسی تشبیہ کے، حقیقت اور امر واقعہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ انسان ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک شریف آدمی، ایک مومن آدمی یہی کرتا ہے۔ ہماری نااہلی اور بدقسمتی سے انلائٹنمنٹ کا جب دور آیا، اور انلائٹنمنٹ کے دور کو جو قبول کیا ایشیا نے، تو ایشیا میں جتنے بھی مذہبی حلقے تھے، چاہے وہ ہندوؤں کا قدیم حلقہ ہو، چاہے مسلمان ہو، اور چاہے کوئی اور ہو، وہ اس طرح سر چڑھ کے بولے کہ انہوں نے کہا اس کائنات میں اصل اللہ نہیں ہے، انسان ہے۔ دو تبدیلیاں انہوں نے پیدا کی، اور پہلی تبدیلی یہ پیدا کی کہ اللہ کو یہاں سے نکالو اور انسان کو بٹھاؤ، اور انسان اصل ہے۔ اور اس نظریے کے تحت انہیں پھر اتاترک کمال پاشا مل گیا، پھر انہیں ہمارے یہاں جابر حکمران مل گئے، جنرل پرویز مشرف مل گیا۔ اس قسم کے لوگ اب معاشرے میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ انلائٹنمنٹ کے اثرات ہیں کہ اللہ اصل نہیں ہے، اصل انسان ہے، اور انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کے لیے یہ کرو، اس بت کو اس طرح پوجو، اس بت کی اس طرح سے پرستش کرو۔ نماز جاتی ہے تو جائے، طہارت اور پاکیزگی جاتی ہے تو جائے، نسب ثابت نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ انسان کا خیال رکھو، دو انسان اگر باہمی طور پہ کسی گناہ پہ راضی ہیں تو کرنے دو، اور مت پوچھو کہ دونوں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو جب انسان اصل قرار پایا تو سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، رات رات بھر گلیوں میں گھوم پھر کے چندے مانگو، پیکٹس بناؤ، ڈبے پیک کرو، آفت زدہ علاقے میں بھیجو، اور نماز اس میں کھپ جائے۔ نماز کیا چیز ہے؟ پورا دین اس میں ختم ہو جائے، پردہ ختم ہو جائے، عزت اور آبرو جاتی رہے، یاریاں شروع ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے۔ یتیم خانہ بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے لیے ان پروجیکٹس کے لیے رنڈیاں آئیں، ناچیں اور گانے کی محفلیں منعقد ہوں۔ خدا ہزار بار کہتا رہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے، اس لیے کہ اب اللہ اصل نہیں رہا کائنات میں، اب انسان اصل ہو گیا۔ اور اس انلائٹنمنٹ نے دوسرا بہت بڑا عنصر جو ختم کیا، وہ تسلیم کی بجائے عقل کو لا کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا جو کچھ انسانی عقل میں آتا ہے یہ اصل ہے،
اور اول تو اس کائنات میں کوئی خدا ہے نہیں، اور اگر خدا کہیں ہے بھی تو وہ ہماری عقل کے تابع ہے۔ تو ایک اللہ، ایک انسان اور ایک وحی اور خدا کا نظام اور انسانی عقل، یہ سب چیزیں آمنے سامنے آ گئیں، اور وہ انسانی عقل اتنا عروج پا گئی کہ اس نے سرے سے اللہ سے انکار کر دیا، اور انسانی عقل جتنی بھی ہو وہ بہرحال انسان کے ارادے کے تابع ہے۔ عقل ہمیشہ انسان کے ارادے کے تابع ہوا کرتی ہے، اور عقل کہتی ہے یہ کام، اور ارادے میں آتا ہے انسان کے کہ یہ کام کرنا ہے، یعنی اس غلط حرکت کو کرنا ہے، اور اس کے لیے عقل جو سپورٹ فراہم کرتی ہے یہ اس کا اصل قضیہ ہے۔ چوری کرنی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، چوری کرنے میں عقل انسانی مدد کرے گی کہ فلاں وقت مناسب رہے گا، فلاں حربہ مناسب رہے گا، اس طرح کی گفتگو مناسب رہے گی، اس گھر کے نوکر سے بات کرنا کہ کیا کیا چیزیں کہاں رکھی ہوتی ہیں، الغرض جتنی بھی عقل انسانی ہے وہ انسانی ارادے کے تابع ہوا کرتی ہے، اور جب اجتماعی ارادے ہوں تو پھر عقل انسانی اجتماعی ارادوں کے تابع ہو جاتی ہے۔ اجتماعی طور پہ کولیکٹیولی پورے معاشرے میں اگر یہ بات آ جائے کہ اکثریت کا احترام اور اکثریت کے سامنے سر جھکانا ہے تو عقل اس کی تائید کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ بالکل اکثریت جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اکثریت کے تابع ہو جائیں گے، اور چاہے وہ ساری اکثریت ملحدین کی ہو اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی ہو۔ یہ سارا قضیہ ہے جو 16ویں 17ویں 18ویں اور اب تک یورپ نے دیا ہے، اور ہمارے جتنے مذہبی حلقے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو قبول کیا، اور انسانیت کے پرچارک بن گئے کہ انسانیت اصل ہے، انسانوں کی فلاح، انسانوں کی بہبود، اور اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا سر اتار دو تو نہیں، ہم اپنے ملک میں کبھی بھی پھانسی کی سزا نہیں ہونے دیں گے، ہمارے صدر 5 سال گزار لیں، اور جو قتل کے کیسز ہیں پڑے رہے عدالتوں میں، اور پھانسی پہ کسی کو نہیں چڑھایا جائے گا، اس لیے کہ انسان یہ کہتا ہے، اور وہ جو اللہ چیخ رہا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ تو اللہ کی نہیں ماننی، انسان کی ماننی، اور وحی کی نہیں ماننی، اور عقل کی ماننی ہے، اور عقل تابع ہے ارادے کی، تو ارادہ فرد کا ہو عقل اسے سپورٹ کرتی ہے، ارادہ پوری قوم کا ڈوب جانے کا ہو عقل انسانی اس کی تائید میں ہے، اور کہتی ہے مرو ڈوبو۔ اور جب اس عقل کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی قوم اور جو بھی فرد اس کے چنگل میں پھنستا ہے وہ اللہ کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز جرم کو روکتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جانے کا احساس، مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا احساس، اور اللہ کے ہونے کا احساس۔ اللہ کا ہونا جتنا انسانی فطرت میں اور انسانی طبیعت میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، زندگی اتنی ہی احتیاط اور تقوی پہ مبنی ہوتی ہے، سچائی پہ۔